أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل صدر احترام میرے عزیزی وقار دوستو بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک اہم سوال کی جواب دینے کی حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ بھئی بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اسے جو ہے نا ایک نیا دوپٹہ دیتے ہیں کہ اس کو پہننے کے لیے، یہ رواج ہو چکا ہے کہ بھئی سائل سوال کرتا ہے کہ اگر اس دوپٹے کے ذریعے اگر ہم پیسے وغیرہ دے دیں تو صحیح ہے، یا وہ دوپٹہ جو انہوں نے جو ہے نا رواج بنایا ہے، رسم بنائی ہوئی ہے، کیا یہ رسم یہ رواج صحیح ہے؟ اس سے کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ اور کیا اس رواج کے بدلے اس کا دوپٹے کے بدلے اگر ہم پیسے دیں اس کے معاوضے تو جائز ہے یا نہیں جائز؟ بھائی سائل کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ تو دوپٹہ دینا یہ تو سراسر ناجائز ہے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تک جو عدت ہوتی ہے عورت کی، ان عدت کے مدت میں عورت کو تو نیا کپڑا پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہننا جائز نہیں ہے، تو یہ دوپٹہ نیا کیسے پہن سکتی ہے؟ لیکن جنہوں نے یہ رواج بنایا، یہ رسم بنایا، ان کے دماغ میں کیا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بالکل ناجائز حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کے سوال کر رہا ہے کہ اگر ہم اس کے بدلے پیسے دے سکتے ہیں، ہاں بھئی آپ پیسے دے سکتے ہو، لیکن اس کو رواج نہیں بناؤ، اس کو رسم نہیں بناؤ، اس ایک وقت کے لیے اس کو دے سکتے ہو۔ ہمیشہ نہیں کہ اگر ایک دن دے دیا تو اگر دوسری عورت فوت ہو رہی ہے، بیوہ عورت فوت ہو رہی ہے، بس اس کی ہمیشہ جو ہے وہ فوت ہوتی جائے، ان کو جو ہے پیسے دیتے جائیں، یہ بالکل سراتن غلط ہے۔ ہاں اگر ایک دن کے لیے اس کو رواج نہیں بنایا جاتا ہے، رسم نہیں بنایا جاتا ہے، ایسے اگر دے دے تو کوئی مسئلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر سوال کرتا ہے اگر ایک عورت جو ہے اپنے آبرو کو بچانے کے لیے، اپنے پاکدانی کو بچانے کے لیے، اپنے حیا کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر لڑتی ہے اور خودکشی کرتی ہے یا پھر مارتی ہے یا وہ ورثی حالت میں مر جاتی ہے، کیا وہ عورت شہید کہلائے گی یا نہیں؟ بھائی جواب یہ ہے اگر کوئی عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے، آبرو کو بچانے کے لیے ماری جائے تو وہ عورت شہید کہلائے گی، اور کل قیامت کے دن وہ عورت شہیدوں کے صف میں اٹھے گی۔ پھر ایک سائل اہم سوال کر رہا ہے کہ آج کل ہمارے ڈاکٹر جو ہے نا مردوں کو لے کر پھر کچھ چیز پھاڑ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ عجیب حالت کر دیتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پوسٹ مارٹم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ اپنے زبان اس کو پوسٹ مارٹم بولتے ہیں۔ کیا یہ پوسٹ مارٹم یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی لاش کی بے حرمتی کرنا بالکل ناجائز ہے۔ کسی انسان کے جسم کے ساتھ اس کی مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرنا بالکل ناجائز ہے اور سراحتاً غلط ہے۔ یہ پھر سائنس بات کرتا ہے کہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم کی باڈی ہے، اس کے ساتھ ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر جو نیو جو ڈاکٹرز بنتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں بھئی آپ آپریشن کرنا سیکھو، آپریشن کرو، کس طرح سے آپریشن ہوتا ہے۔ وہ غیر مسلم کی لاش ہے۔ بھائی مسلم کا جو ہے نا وہ باڈی مسلم کا ہو یا وہ باڈی کسی غیر مسلم کا ہو، کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اس کی کسی بھی اعضاء کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا علاوہ شناخت جو حرکتیں کرنا یہ بالکل ناجائز اور غلط اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ایک سائل سوال کرتا ہے عورتوں کے جو ہے نا جنازے کے حوالے سے کہ بھئی ایک عورت کو حمل ہوئی، ایک عورت کو پیٹ میں بچہ تھا، اب بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے نا وہ ماں بھی فوت ہو گئی اور بچہ بھی فوت ہو گیا۔ سائل سوال کرتا ہے اب ان دونوں کو جنازہ اکٹھے پڑھایا جائے یا ان دونوں کو جنازہ جدا جدا پڑھا جائے؟ بات یہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ان دونوں جنازوں کو اکٹھے پڑھتا ہے، جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھائی سوال کا سوال یہ ہے کہ دونوں جنازہ الگ الگ پڑھی جائیں تو بہتر ہے۔ بچے کی جنازہ پڑھی جائے اور جدا اس کی ماں کی جنازہ پڑھی جائے تو یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر اکٹھے پڑھی جاتی ہیں تو ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ بچے کو آگے رکھا جائے گا اور عورت کو اس کی ماں کو پیچھے رکھا جائے گا، اور پہلے جو ہے نا پہلے اولاً بالغ یعنی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ جو بالغ کی دعا ہے یہ پڑھی جائے گی، اور بعد میں نابالغ کی دعا یعنی کہ اگر بچہ ہے تو بچے والی دعا، اگر بچی ہے تو بچی والی دعا یعنی کہ پڑھی جائے گی۔ پھر سائل سوال کرتا ہے حاملہ عورت کا ایک ہی جنازہ ہوتا ہے؟
کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت فوت ہو گئی، سائل سوال کرتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت فوت ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی زچی کی تکلیف کی حالت کے باعث وہ فوت ہو گئی، اس کا بچہ نہیں ہوا، ہمارے امام صاحب کا جنازہ پڑھایا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 2 جنازے ہونے چاہیے تھے، دلائل اس طرح دیتے ہیں کہ فرض کرو ایک آدمی حاملہ عورت کو قتل کرتا ہے، اس کو 2 قتل ہے۔ بھائی سائل سوال کرتا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے فوت ہو گئی ہمارے ہاں، اور لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایک جنازہ کیوں پڑھا ہے، 2 جنازے پڑھی جائیں، کیونکہ بچہ پیٹ میں ہے اور عورت فوت ہو گئی ہے تو 2 جان ہے تو 2 جنازے پڑھی جائیں۔ بھائی جواب یہ ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ 2 جنازے ہونے چاہیے وہ غلط کہتے ہیں، جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، اور 2 مردوں کا اکٹھا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 2 مرد اکٹھے ہیں ان کا جنازہ بھی اکٹھے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں جو بچہ جب تک دنیا میں سانس نہ لی ہے اس کے لیے بھی شرط ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اگر سر کی طرف سے پیٹ تک اگر وہ باہر آئی تو وہ دنیا میں سانس لینے کے قابل ہے، اگر وہ پاؤں کی طرف سے باہر آ رہا ہے تو ناف تک اگر ظاہر ہو گئی تو بس ایسے سمجھو کہ وہ بچہ جو ہے نا زندہ میں شمار ہے، اور اس کے جنازہ اس کو دفن کیا جائے گا اور جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی۔ ہاں مرد عورت خواہ میں بچہ پیدا ہونے کی خبر دے تو کیا خبر ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت فوت ہو گئی، اس کو دفن کر دیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ عورت کہہ رہی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، میرے بچے کو قبر سے نکالو۔ سوال کرتا ہے کہ بھئی کیا ایسی عورت کے قبر کو کھود کر اس کے بچے کو نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، جواب اس صورت میں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، اس صورت میں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ قاضی صاحب اگر کسی حاملہ کا انتقال ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بچہ ہل جائے، اگر اس کی قبر میں اس کو رکھا جائے تو بعد میں اگر اس بچے کو نکالا جائے تو وہ بچہ مردہ نکلے گا، زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں فوت ہو گئی ہے، رگیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے سانس والے رگ بند ہو چکے ہیں، تو بچہ کہاں سے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بچہ ادھر ہی فوت ہو چکا ہوگا، اب اس بچے کا نکالنا دوبارہ جائز نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے جی کہ عورت کے پیٹ سے بچہ کا کچھ حصہ نکلا وہ مر گئی۔ میں پہلے پیچھے مسئلہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ بھائی کہ اگر عورت کے بچہ جو ہے عورت کے پیٹ سے پیدا ہو گیا اور عورت فوت ہو گئی، کہتے ہیں کہ اس حال میں کیا ہے کہ لڑکے کو جدا نہ کیا جائے گا، صرف لیکن جو لڑکے کو جدا نہ کیا جائے، صرف عورت کا غسل و کفن نماز پڑھنا کافی ہے، اور اگر بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ادھر ہی جو ہے نا ماں فوت ہو گئی ہے، بس صورت اس کے لڑکے کو جدا نہ کیا جائے گا، غسل تو کس کو کر دی جائے گی؟ ماں کو غسل دی جائے گی، بچے کو غسل نہ دیا جائے گا، ایسے ہی دفن کفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔